अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है क्लियर? गड्डी अपनी ने किसे नहीं ने? किसी कितनी चार्ज देने हो? 500 ₹500। और बच्ची को शादी करनी ने? बच्ची की शादी करनी है, बस मजबूरी मैनू है बकाया। तुसा अपना मोबाइल नंबर दियो, इंशाल्लाह तुसा नाल राब्ता करसा। भीख मंगण वाले नहीं कोई मसला नहीं। तुसा ये मेरा नंबर रखो, ये नंबर तुसा अपना दे दियो। कपड़े लाजमी सिलाने ने, तुसा नाल इंशाल्लाह राब्ता करसा। बच्ची की शादी कदू करनी ने? बस होना ही मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है कादिरे। चलो कोई बात नहीं, तुसा परेशान हो, नंबर अपना दे दियो। नंबर दे दियो ना, नंबर दो, अल्लाह मदद करसी इंशाल्लाह। अगर तुसा नहीं गैब तू तक अल्लाह मदद कर देसी हो, बगैर कर्जे तू। अल्लाह ताला हमारा ये किया कबूल फरमाए इंशाल्लाह। हम इनके साथ आप पैगाम रहे, आपका नंबर मैंने ले लिया है, इंशाल्लाह गैब से मदद आपकी होगी। ठीक है ना? ठीक है, बहुत तलक सदाए कारखाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, न तुझको ऊँघ आती है, न तुझको नींद आती है, न तुझको ऊँघ आती है, न तुझको नींद आती है फिर भी मर्जी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं, सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। है कैसी पुर असर दावत मुअज्जिन के जगाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तेरी हम दो सना करते हैं तायर अपनी बोली में, तेरी हम दो सना करते हैं तायर अपनी बोली में, कि तू ही तू के गुन गाते हैं ये सब चहचहाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सुलेमान को तूने ही बादशाही दी है, सुलेमान को जहाँ पर तू ने बादशाही दी है, तू ही था उसके आली तख्त को ऊपर उड़ाने में,
میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 22 دسمبر 2022 ہے اور میں اپنی رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے آج مری سے آگے کوالا میں ایک جہیز کا پروگرام میں نے کرنا تھا، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم تقریباً مری پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس اپنا ناشتہ ہوتا ہے۔ یہ بھائی ہیں چائے ڈال رہے ہیں۔ آج ٹیم کے تقریباً ہم 2 ہی بندے ہیں، یہ بھائی ساتھ جو ہیں سوزوکی والے، جس پہ ہمارا سامان لوڈ ہے۔ تو یہ جو پروگرام آج میں کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم پوری ٹیم ہم ورک کر رہے تھے راولپنڈی میں، جو کمزور ٹیکسی ہیں، مثلاً خستہ حالات کی ٹیکسی ہیں، تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان ٹیکسی ڈرائیوروں کو عید کے موقع پہ کپڑے مہیا کریں۔ تو یہ جس بندے کی شادی، بچی کی شادی ہے، ہم جا رہے ہیں، تو واللہ یہ راولپنڈی ڈیبو اڈے کے پاس پریشان حال کھڑا تھا، وہ آپ خود ہی ملاحظہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ناشتہ کریں گے۔ ناشتہ ہم بہت لمیٹڈ ناشتہ کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں اور ورک کوشش کرتے ہیں زیادہ کریں، کیونکہ ہمارے پیغمبروں نے اور صحابہ کرام نے بھی بہت فاقے کاٹے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ انسان دنیا میں کھانے ہی کے لیے نہیں آتا یا مال کمانے کے لیے نہیں آتا، انسان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم نے پھر جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کاوش میری قبول فرمائے۔ آگے جو بھی کام کریں گے آپ کو دکھائیں گے۔ تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہیں کر۔ ناظرین، عظیم، اچھے اور نیکی کے کام ظاہر تو مشکل ہوتے ہیں، لیکن کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی بڑا کام بھی مشکل نہیں رہتا۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی الحمدللہ آج میں سوزوکی پہ جو سامان لے کے جا رہے ہیں، جہیز کا ٹریولنگ کر رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن الحمدللہ میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کوشش کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں لانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات دن تیری بغاوت یہ تیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم کوالا پل پہ کھڑے ہیں، صبح بھی چینج ہونے لگا، یہ پل پار کریں گے تو ہم کشمیر میں داخل ہو جائیں گے۔ اے بندے لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، مطلق صدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے
نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 22 دسمبر 2022 ہے اور میں آزاد کشمیر کوالا شادارہ گاؤں میں آیا ہوں۔ وہاں پہ ایک ہماری اپنی بچی ہے، بہن ہے، اس کے جہیز دینا تھا۔ نہایت ہی ایک خوددار انسان ہے جن کی بچی کی شادی ہے، اور واللہ یہ شادی ان کی ڈیلے معاذ تھوڑے ضرورت کے سامان کی وجہ سے کافی ڈیلے ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا وہ آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں اور جو مستحق لوگ ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں راولپنڈی سے اتنے دور دراز علاقوں میں کیوں کام کرتا ہوں، وہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ خوددار اور جو حقدار لوگ ہیں ان تک بذات میں خود پہنچوں اور اپنے ہاتھوں سے ان کی میں خدمت کروں، کیونکہ دنیا میں دو کام بہت عظیم کام ہیں اور مشکل ترین کام ہے۔ نمبر 1، آپ نے مستحق کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اڑوس پڑوس میں آپ دے کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ آپ نے خوددار اور مستحق بندے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ چاہے آپ کے پڑوس میں ہے چاہے آپ سے دور ہے۔ جس طرح آپ اپنا ذریعہ معاش اچھا ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ضرورت سے زیادہ پیسہ دیا ہوا ہے تو پھر وہ ضرورت آپ نے کمزور لوگوں کی پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور کن کمزور لوگوں کی پوری کرنی ہوتی ہے؟ کہ جو معاشرے میں پسے ہوئے اور پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ان تک پہنچنا آپ پہ لازم ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا جنہیں بہت دیا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مرتبے کے مطابق خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 1 خوددار تک پہنچنا، نمبر 2 مرتبے کے مطابق خرچ کرنا۔ دنیا میں اہم ترین یہی 2 سوال ہیں جس سے لوگ بہت زیادہ، میں کہتا ہوں، غافل ہیں اور لوگ ناکام ہیں، کیونکہ غریب تک نہ کچھ پہنچ سکتا ہے خوددار تک، اور نمبر 2 کہ مرتبے کے مطابق بھی لوگ خرچ نہیں کرتے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ میں آج جس بھائی کے پاس آیا ہوں ان کی بچی کی شادی ہے، اور یہ 2 3 4 10 دن کے اندر ابھی انشاءاللہ ان کی شادی والا جو کام ہے یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، شادی بچی کی رخصتی کریں گے۔ انسان کتنا بھی، میں کہتا ہوں کہ زور لگا کے زندگی میں پیسہ کماتا ہے، لیکن انسان کو بس بدقسمتی ہے، انسانوں کو سمجھ نہیں ہوتی۔ انسان پیسہ گٹھا کر کے تو ساتھ ہی خود قبر میں چلا جاتا ہے،
اور باقی جو اس کا مال ہوتا ہے وہ ورثہ کے والے ہو جاتا ہے اور اکیلے میں ثواب دینا ہوتا ہے انسان کو۔ تو میں آج اس پروگرام کی وسادت سے میں آپ لوگوں کو ایک ترغیب دینا چاہتا ہوں، کشمیر کے علاقے کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں پلس جو پاکستان میں جن پہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، اللہ کی یاد میں اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس ہے، تو میں ان کو بالخصوص یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ میں اگر رئیس اتنے دور سے آ کے ان علاقوں میں آ کے میں خوددار حقدار لوگوں کو جو خوددار ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں لیکن غربت میں، ان کی میں اگر خدمت کر سکتا ہوں تو آپ لوگ اگر چاہیں تو علاقے میں چیک کرنا، علاقے میں انویسٹیگیشن کرنا کوئی انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی سے میرے ملک میں جو قبیلہ سسٹم ہے، جو قبیلے کے لوگ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، وہ تھوڑے بے حس ہو چکے ہیں، وہ اپنے علاقے پہ غور نہیں کرتے، نہ ہی قبیلے کے لوگ جو تکڑے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے نہ وہ غور کرتے ہیں۔ اگر انسان تھوڑی سی تحقیق کرے کہ اپنے گاؤں میں، اڑوس پڑوس میں، علاقے میں اگر لوگوں سے پوچھ گچھ کر لے جو اوورسیز پاکستانی ہیں میرے، ان کو چاہیے، میں آپ بھائیوں میں آپ کو بہترین مشورہ دیتا ہوں، میں پریکٹیکل کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ دوسرے ملکوں میں ہوتے ہوئے آپ اپنے کوئی نمائندے رکھیں اور چیک کر لیں کہ علاقے میں کوئی رشتہ دار، کوئی علاقے کا بندہ، گاؤں کا بندہ، کوئی پڑوس میں اگر کوئی پریشان حال ہے جس کی بچیاں بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں، لیکن لوگ، میں کہتا ہوں واللہ ایسی پریشانی کسی کو اللہ نہ دکھائے۔ ہر ایک شخص کی، امیر اور غریب کی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں بچی کی شادی کروں تو میں بہتر سے بہتر اسے کوئی نہ کوئی چیز عطا کروں، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان لوگ ہونے کے باوجود کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیتے ہیں ایک شادی پہ، لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے مسلمان بھائی جن کو 1,50,000 روپیہ اگر ان کے پاس ہو تو باعزت طریقے سے اپنی بچی کو ضروریات زندگی کا سامان دے کے تو وہ الوداع کر سکتے ہیں۔ میں جتنا یہ سامان دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف یہ کیمرہ چھوٹا مارے، یہ ضروریات زندگی کا سامان ہے، اس میں کوئی زیادہ اور سامان نہیں ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں غور کریں، اور پلس جتنے سیاسی بھائی ہیں اتنے جلسے جلوسوں پہ لگا دیتے ہیں، انہی لوگوں کی ووٹ سے آپ پرموٹ ہو کے پارلیمنٹ ہاؤسوں تک پہنچتے ہیں، لیکن میں ادھر جاتا ہوں علاقوں میں مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر میں آپ سے بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی جلسوں جلوسوں میں سے نکل کے تھوڑا سا، کیونکہ یہی لوگ آپ کو منتخب کرنے والے ہوتے ہیں، یہی آپ کی جگہ جان دینے والے ہوتے ہیں، پھر ان کا خیال رکھنا آپ پہ فرض ہوتا ہے۔ بے شک چھوٹے پیمانے پہ آپ سامان دے دیا کریں، لیکن ان کے ساتھ تعاون لازمی کیا کریں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ میں جہاں سے میں خریداری کرتا ہوں، جو بھی میرے ساتھ بھائی ہیں میرے ساتھ مناسب کر لیتے ہیں میری فاؤنڈیشن کی وجہ سے، تو ان کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مجھے آپ 10 روپے بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں لیکن آپ صحیح جگہ پہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ رمیز بھائی، یہ آپ بھائی ہیں میرے ساتھ، میں فرنیچر جہاں سے لیتا ہوں آپ کافی میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، مناسب کر لیتے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ مستحق جگہ تک پہنچانا یہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ میرا کیا اپنی بارگاہ میں قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تو یہ بھائی ہیں، ان کی بچی کی شادی، تو حسنین رنگزیب بھائی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ڈائیورٹ ڈے پہ راولپنڈی میں عید اضحیٰ کے موقع پہ، تو آج انشاءاللہ بھائی اس وعدے پہ پورا اترا ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائے۔ تو سنائیں آج کیسا لگا ہے؟ بس یہ رئیس بھائی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا مجھے وسیلہ لگایا ہے، پتہ نہیں کس طرح لگایا۔ میں تو ادھر 26 نمبر پہ بالکل ویسے کھڑا تھا، میں کہ کوئی جناب میں نے سواری دی خاطر پریشانی لاتی تھی، تسی آ کے گڈی میرے کو کھلائیے، تساں کہ جی بابا جی کی حال ہے، ٹھیک ہو، ٹیکسی کا کام کیسا ہے؟ میں کہ بس کام نارمل ہی۔ تساں پوچھے گڈی کسی دی چلا رہے ہو؟ میں حقیقت بیان کیتا گڈی کسی دی ہے، میں چاہ تو 500 روپیہ دیہڑی دینا، کدھر 1500 بچتا ہے، کدھر نہیں بچتا۔ تے میں تساں مینوں کہ کپڑے، میں کہ رائس بھائی، میں کہ بھائی جان مینوں کپڑے نہیں چاہیے، میری یہ مجبوری ہے بچی دی، میرے کو گنجائش نہیں، انتہائی غریب آدمی ہاں، تے مینوں کوئی بچی اس سے ہیلپ کر دیو، میں اس کو رخصت کر دوں۔ تساں میرے کو نمبر لیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کر سی، تساں نمبر لیتا ہے، پھر تسی خود ہی میرے نال رابطہ کیتا ہے کہ رنگزیب بھائی تساں نے 11ویں مہینے شادی ہے، تے میں پھر تساں شکریہ ادا کیتا، پھر تساں میرے رابطے چ رہے ہو۔ اج ماشاءاللہ تساں میری وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تساں نے بچیاں نو تساں نو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے۔ اس طرح دے دنیا بہت گھٹ لوگ ہی ہونے جڑے کسی دی اس طرح مدد کرتے۔ تو میں ہر اپنی بہن کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے میری زبان کے جو لفظ ہیں اس تک پہنچانے کہ نمبر 1 اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی میں شرک نہیں کرنی ہے،
کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. جب بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ سے. اور نمبر 2 اگلے گھر جاؤ مشکلات بھی آتے ہی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ عظیم بننے کے لیے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ رئیس بھائی کو لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ رئیس بھائی کو دگنے چگنے دے. انشاءاللہ ہمارے جیسے غریبوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. نہیں سارے زمانے میں سلیمان